قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکین، جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سورہ نجم کے آغاز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی متابعت کرتے ہوئے سجدہ کیا، اور مشرکین نے جب اپنے معبودوں لات، عزا اور منات کا ذکر سنا تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس واقعے میں بوجہ بچپن کے حاضر نہ تھے۔ بعد میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے سے مطلع فرمایا تو وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، یا یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مراسیل روایات میں سے ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مرسل روایات بالاتفاق صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ مفسرین سورہ حج کی آیت نمبر 52 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے رستے میں مشکلات ڈال دیں۔ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ذیل کے کلمات جاری ہوئے، جن کا ترجمہ ہے یہ اونچے درجے کے معبود ہے اور ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ چنانچہ مشرکین نے برملا کہا، اب ہمارا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے، یہ شخص ہمارے معبودوں کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ محدثین اعظام کے نزدیک یہ واقعہ فرضی ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ حاشا وکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس قسم کے کلمات کیسے جاری ہو سکتے ہیں، جبکہ امت کے صالحین کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ میرے بندے شیطان کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو سید البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بتوں کی مدح سرائی کے جملے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہاں، مشرکین نے جب قرآن پاک کی مؤثر فصاحت و بلاغت سے بھرپور جملے سنے تو آپ کے اجلال و احترام کا غلبہ ان کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سجدہ کرنے میں انہوں نے خود کو بے بس پایا اور سجدے میں گر گئے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس واقعے کو غلط قرار دیتے ہوئے ایک تحقیقی رسالہ تالیف کیا ہے، اس کا نام نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ سورہ حج کی جس آیت کے شان نزول میں غیر فقہ مفسرین نے یہ جھوٹا قصہ بیان کیا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کسی امت کی جانب کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، مگر وہ رسول اور نبی اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ ان کی امت ایمان لائے، اور وہ اس کے لیے زبردست کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست حریص تھے کہ امت ایمان لائے، لیکن امت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ وسوسوں سے محفوظ نہ رہ سکتے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں کو شیطان مزید گمراہ کرتا ہے اور نبوت و رسالت کے خلاف ان کے دلوں میں عیب چینی کے جذبات کو متحرک کرتا۔ ایماندار لوگوں کے دلوں سے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے دلوں کو بھی اللہ پاک وسوسوں سے پاک کرتے ہیں، لیکن کافر اور منافقین کے دلوں سے وسوسے دور نہیں ہوتے بلکہ مزید پختہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سجدہ کیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور ہم آپ کے پاس موجود ہوتے، آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ اس وقت اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ ہم میں سے بعض لوگ پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں پاتے تھے کہ جہاں وہ سجدہ کریں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی چوتھی حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
سورہ نجم تلاوت کی آپ نے سجدہ نہ کیا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: سجدہ تلاوت فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر قاری یا سامع یعنی پڑھنے والا یا سننے والا سجدہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ قرآن پاک میں کل 15 سجدے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے، واللہ عالم۔ سورۃ الاعراف آیت رقم 206، سورۃ الرعد آیت نمبر 15، سورۃ النحل آیت نمبر 49، سورۃ الاسراء آیت نمبر 107، سورۃ مریم آیت نمبر 58، سورۃ الحج آیت نمبر 18 اور سورۃ الحج آیت نمبر 77، سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، سورۃ النمل آیت نمبر 25، سورۃ السجدہ آیت نمبر 15، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ فصلت آیت نمبر 37، سورۃ النجم آیت نمبر 62، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21، سورۃ العلق